ہلو ہلو، ہاں بھائی ہے، ہاں اوپن کرواؤ. اوپن کر دیں. میوٹ کائی کے لیے.
ہیلو ہیلو ہلو ہاں جی بھائی شروع ہو جائے. تو آواز ہیلو میری آواز آپ لوگوں تک میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے آپ سے میری درخواست ہے کہ خدا را خاموشی اختیار کیجیے. آپ لوگ جہاں کھڑے ہیں وہاں بیٹھ جائیے پلیز، اور خاموشی اختیار کیجیے تاکہ میں انتہائی اہم باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ کر سکوں. میرے ساتھیوں خاموشی خاموشی خاموشی. تمام ساتھیوں سے میری گزارش ہے، عوام سے میری درخواست ہے کہ خاموشی اختیار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، بہنوں، تحریکی ساتھیوں، صحافی حضرات اور پاکستان بھر سے آنے والے میرے بلوچ، پختون، سندھی، بلوچی، کشمیری، سرائیکی، مہاجر ماؤں، بہنوں، بھائیوں، اور اس جلسے میں موجود تمام افراد کو جو آج یہاں جمع ہے اسے میں خوش آمدید کہتے ہوئے اپنا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. آج متحدہ قومی موومنٹ کا یہ پہلا جلسہ عام، اور اس جلسہ عام میں موجود عوام کا یہ ٹھاٹے مارتا سمندر حد نگاہ، جہاں تک دیکھو انسان ہی انسان، انسانوں کے سر نظر آ رہے ہیں، اور یہ سر صرف اس جلسے میں موجود عوام ہی نہیں دیکھ رہے ہیں، صحافی حضرات ہی نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ان سروں کو عوام کے اس ٹھاٹے مارتے سمندر کو شہدائے پاکستان کی روحیں بھی دیکھ رہی ہیں، MQM کے شہیدوں کی روحیں بھی دیکھ رہی ہیں. اے شہدائے پاکستان کے شہیدوں، شہدائے پاکستان کے شہیدوں، دیکھو تم نے پاکستان بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا،
تم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانیں قربان کر کے تم نے پاکستان کو قائم کیا۔ اے شہدائے پاکستان کی روحو، تم نے جس پاکستان کو ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے قائم کیا تھا، ہمیں معلوم ہے، ہمیں احساس ہے کہ شہدائے پاکستان کی روحیں، شہدائے پاکستان کی روحیں یقیناً پاکستان کی موجودہ صورتحال دیکھ کر تڑپ رہی ہیں۔ ہمیں احساس ہے اے شہیدوں، شہدائے پاکستان، جو تمہاری روحوں کو تکلیف ہے اس کا ہمیں احساس ہے کہ جس وطن کو تم نے ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے بنایا تھا، تمہارے اس آزاد وطن کی آزادی کو گورے انگریزوں کے بجائے ان کے ایجنٹوں کالے انگریزوں نے دوبارہ اپنے جبر، اپنے ستم کی زنجیروں میں جکڑ کر اس آزادی کو قید کر دیا۔ شہدائے پاکستان کی روحوں، دیکھو، تم نے قیام پاکستان کے لیے قربانیاں دیں۔ بانیان پاکستان، اے بانیان پاکستان، تم نے پاکستان کے قیام کے لیے قربانیاں دیں، تم نے پاکستان بنایا۔ اے بانیان پاکستان، تمہاری اولادوں پر ان کالے انگریزوں نے پاکستان کی زمین تنگ کر دی، ان کے حقوق غصب کیے، انہیں تیسرے چوتھے درجے کا شہری بنا ڈالا۔ تمہارے بیٹوں نے، اے بانیان پاکستان، تمہاری اولادوں نے ناانصافیوں، جبر و ستم، مظالم کے خلاف حقوق کی جد و جہد شروع کی، تو ان پر آگ بارود کی بارش کی جانے لگی، ان کا قتل عام کیا جانے لگا۔ اے بانیان پاکستان، صرف ان کا قتل عام ہی نہیں کیا، بلکہ انہیں وطن دشمن اور غدار جیسے بےہودہ الفاظوں سے نوازا گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آؤ ہم سب مل کے بانیان پاکستان اور شہدائے پاکستان کی روحوں سے کہیں کہ اے بانیان پاکستان، تم نے جو وطن بنایا تھا، آزاد وطن بنایا تھا، اسے کالے انگریزوں کے ایجنٹوں نے اس کی آزادی کو چھین لیا، اس کی آزادی کو قید کر لیا، جبر، ظلم، کرپشن، بدعنوانی کی زنجیروں میں، جبر کی زنجیروں میں، ظلم کی زنجیروں میں، جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سردارانہ نظام کی زنجیروں میں اس ملک کو، اس آزاد ملک کو بیڑیاں پہنائیں، زنجیریں پہنائیں اور پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو قید کر لیا۔ اے شہدائے پاکستان کی روحوں، دیکھو، تم نے قیام پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، اس آزادی کا پاکستان کے جابروں، ظالم حکمرانوں نے
اس آزادی کو چھین کر تمہاری قربانیوں کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی۔ 50 سالوں میں جو گولڈن جوبلی کی تقریبات منائی جا رہی ہیں، 50 سالوں میں اے شہدائے پاکستان، تمہارے بنائے ہوئے ملک کو 25 سال بعد تو اقتدار مافیا نے 2 لاکھ کر دیا۔ اس کا ایک حصہ اپنی حرکتوں، اپنے کرتوتوں، اپنی ناقص پالیسیوں، ظالمانہ جابرانہ پالیسیوں، متعصبانہ پالیسیوں سے ایک ملک کا حصہ جدا کر دیا، اور جو باقی ماندہ پاکستان بچا اس کے اگلے 25 برسوں میں کہ آج گولڈن جوبلی کی تقریبات منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، تو 2 لاکھ ہو جانے کے 25 سالوں بعد ملک کو اس حالت پر پہنچا دیا کہ جہاں اس کا سرکاری خزانہ خالی ہے اور ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں قرضوں کے لیے، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں قرضوں کے لیے، بھیک کے لیے، خیرات کے لیے، کہ ملک کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور ملک معاشی طور پر مکمل تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ اور یہ باتیں، یہ خبریں متواتر کے ساتھ شائع ہو رہی تھیں کہ اگر قرضہ نہ ملا، فلاں جگہ سے نہ ملا، یہاں سے نہ ملا، وہاں سے نہ ملا قرضہ، تو کہیں خدا نخواستہ نہ دہندہ پاکستان کو قرار نہ دے دیا جائے اور کہیں ایسی صورتحال نہ ہو کہ عوام کی زندگی کے لیے، پاکستان کی زمین پر بسنے والوں کی زندگیوں کے لیے کہیں پاکستان کا نیلام نہ کرنا پڑ جائے۔ پاکستان کی معیشت کو اے شہدائے پاکستان کہاں لے گئے؟ دیکھو شہدائے پاکستان، تمہاری قربانیوں کو انہوں نے رائگاں کرنے کی کوشش کی، اس پاکستان کو مٹانے کی کوشش کی جس کے لیے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ تم نے پیش کیا، اس پاکستان کو مٹانے کی، اس پاکستان کو تباہ کرنے کا اقتدار مافیا نے عمل کیا۔ جب ملک کی بالکل حالت تباہ ہو گئی اور بالکل ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا تھا تو شہدائے پاکستان، تمہاری قربانیاں سچی تھیں، شہدائے پاکستان تمہارے جذبے نیک تھے۔ دیکھو تمہاری اولادوں پر فوجی آپریشن کیا گیا، تمہاری اولادوں پر آگ اور بارود کی بارش کی گئی، انہیں غدار کہا گیا، انہیں نہ جانے کیسے کیسے بیہودہ القابات سے نوازا گیا، لیکن اے شہدائے پاکستان تمہاری قربانیاں سچی تھیں۔ دیکھو آج جبکہ ملک مکمل طور پر تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے، آج اے بانیان پاکستان تمہاری اولادیں میدان میں آئیں پاکستان کو بچانے اور پاکستان کو جابر و ظالم حکمرانوں سے آزاد کرانے کے لیے۔ تمہاری اولادیں آج وہ بوجھ اٹھانے آئی جن کے کاندھے ظلم و جبر سے پہلے ہی شل کیے جا چکے ہیں، جس کے گھر گھر ماتم بپا کیا گیا ہے، جس کے لوگوں کا بے درے خون بہایا گیا ہے، جہاں وہ رہتے ہیں ان کے علاقوں کو خون سے سرخ کیا گیا ہے، ظلم و جبر کے ذریعے انہیں بالکل اس حالت پہ کر دیا گیا ہے کہ ان کی حالت قابل رحم ہے۔ مگر میرے ساتھیوں، کہو شہدائے پاکستان سے کہ اے شہدائے پاکستان، انہی زخمی بدنوں نے، اسی زخمی لوگوں نے، انہی زخمی لوگوں نے ظلم و جبر کا شکار
انہی لوگوں نے بیڑا اٹھایا کہ ہم بانیان پاکستان کے باقی ماندہ پاکستان کو تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے. تمام تر غداری کے سرٹیفکیٹس کے باوجود، تمام تر بھیانک مظالم کے جو ہم پر ڈھائے گئے اس کے باوجود ہماری جنگ، ہمارا جھگڑا اقتدار، مافیا، کرپٹ عناصر سے رہا. تمام تر مظالم سہنے کے باوجود ہمارا جھگڑا کبھی پاکستان سے جھگڑا نہیں بنا. اے شہدائے پاکستان، دیکھو تمہارے بیٹے آج پورے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے چپے چپے کے عوام کو آج یہاں جمع کر کے یہ عہد کر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے پرچم تلے کہ اب پورا ملک متحدہ قومی موومنٹ کے پرچم تلے پاکستان کی آزادی کو قید کرنے والے جابر و ظالم حکمرانوں سے آزاد کرائیں گے. یہ گولڈن جوبلی کے موقع پر ایک ایسا تحفہ بانیان پاکستان اور شہدائے پاکستان کی اولادیں پاکستان کے عوام کو دے رہی ہیں کہ ایک تحفہ انہیں پاکستان کی صورت میں ملا، تو آج شہدائے پاکستان کی اولادیں متحدہ قومی موومنٹ کا تحفہ پیش کر کے پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے جد و جہد کا ایک عزم لے کر تحفہ پیش کر رہے ہیں. اور شہدائے پاکستان کی روحیں تو دیکھ ہی رہی ہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے شہداء کی روحیں بھی آج عوام کے اس ٹھاٹے مارتے سمندر کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں. اے میرے شہید ساتھیوں، ایم کیو ایم کے شہید ساتھیوں، تمہارا لہو پاک تھا، تمہاری قربانیاں نیک تھیں کہ تمہارے خون کو خراب کہنے والے آج دیکھ لیں کہ تمہارے پاک لہو سے حق پرستی کی روشنی کے جو دیے روشن ہوئے، تمہارے مقدس لہو سے روشن ہونے والے حق پرستی کے چراغوں کی روشنی آج ملک کے گوشے گوشے میں پھیل رہی ہے. تمہارا لہو اتحاد کا ضامن بن کر آج پاکستان کے تمام عوام کو ایک جگہ یکجا کرنے میں کامیاب ہوا. یہ تمہارے پاک لہو کا صدقہ تھا. اے شہیدوں، یہ تمہارے پاک لہو کا صدقہ ہے. تمہارا لہو پاک تھا. دیکھو تمہارے لہو کو تمہیں دہشت گرد کہہ کر قتل کرنے والے اور اس پر ناچ رنگ رقص کرنے والے وہ بھی دیکھ لیں. اور شہداء، اے میرے شہید ساتھیوں، دیکھو تمہاری روحیں دیکھ رہی ہیں کہ اس پورے پنڈال میں نظم و ضبط کا ایسا مظاہرہ کہ پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں اتحاد کا ایسا مظاہرہ اور نظم و ضبط کا ایسا مظاہرہ کہ لاکھوں عوام کا یہ ٹھاٹے مارتا سمندر ہے اور کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. اے شہید ساتھیوں، تمہیں سلام، تمہاری قربانیوں کو سلام. اے قربانیاں دینے والوں، ایم کیو ایم کے کارکنوں،
तुम्हारी कुर्बानियों को सलाम। ऐ दर बदर हो जाने वाले खानदानों, ऐ दर बदर किए जाने वाले खानदानों और कसमत कुर्सी की जिंदगी गुजारने वालों, तुम्हें तुम्हारी कुर्बानियों को सलाम कि तुम्हारी कुर्बानियां रंग ला रही हैं। आज देखो पंजाबी, बलोची, सिंधी, पख्तून, कश्मीरी, सराइकी, मुहाजिर, सारे ही लोग इत्तेहाद के इस बैनर तले, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के परचम तले जमा हैं। मेरे साथियों, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मेरे तमाम शहीद साथियों को अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। मैं दुआ करता हूं कि शोहदाए पाकिस्तान को जन्नतुल फिरदौस में ए अल्लाह ताला आला से आला बुलंद दर्जात अता फरमा। मैं शोहदाए पाकिस्तान की रूहों को, अपने शहीद साथियों को यकीन दिलाता हूं कि जब तक जिंदा बच जाने वाले MQM के कारकुनान जिंदा हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान जिंदा हैं, हर हमारे खिलाफ किया जाने वाला ऑपरेशन अपनी मौत मरता रहेगा और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का काफिला आगे से आगे इंशाअल्लाह बढ़ता रहेगा। और हम शोहदाए पाकिस्तान, बानियाने पाकिस्तान ने पाकिस्तान एक आजाद मुल्क हासिल करने के लिए जो कुर्बानियां दी थीं और जो ख्वाब देखे थे, जो उम्मीदें बांधी थीं, 50 सालों में कोई सियासी और मजहबी जमात अवाम की सही तर्जुमानी नहीं कर सकी। तमाम सियासी और मजहबी जमातें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिल वास्ता या बिला वास्ता, इख्तिदार माफिया की असीर बन गई, उनके एजेंट्स के तौर पर काम करती रहीं। किसी ने इस्लाम का नारा दिया, किसी ने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, किसी ने जमहूरियत का नाम इस्तेमाल किया, किसी ने सोशलिज्म का नाम इस्तेमाल किया, किसी ने रोटी कपड़े मकान का नारा दिया, किसी ने कोई और नारा दिया। नारे ही नारे दिए जाते रहे, मगर अमली तौर पर अवाम की बेहतरी, मुल्क की फलाह के लिए कोई जमात कुछ न कर सकी। मेरे पंजाबी, बलोची, सिंधी, पख्तून, कश्मीरी, सराइकी भाइयों, आज आप यहां जमा हो ही गए हैं तो जलसे के बाद मेरी आपसे दरखास्त है कि जिस अल्ताफ हुसैन को आप सुन रहे हैं, बहुत नज़्म व ज़ब्त के साथ जलसा खत्म होने के बाद तमाम कारकुनान से मेरी अपील है, दरखास्त है कि वो ऐसा इंतजाम करें कि खास तौर पे पंजाबी, बलोची, पख्तून, कश्मीरी, सराइकी भाई जो कराची और कराची से बाहर या सिंध से बाहर से आए हैं, उनको 90 की सड़क पे से गुजारा जाए ताकि वो मेरा घर देख सके। अब मेरा घर कोई ताज मेरा घर कोई ताज महल नहीं, कोई अत्तर और सत्तर और अत्तर और मत्तर क्लिफ्टन नहीं, इलावल शिलावल हाउस नहीं।
میرے ساتھیوں، مجھے معلوم ہے آپ تالیاں بجانے اور نعرے لگانے کے لیے بے چین ہیں، لیکن تالیاں نعرے 50 سال تک یہ سیاسی بازیگر بجواتے رہے تالیاں اور نعرے لگاتے رہے، لہذا ہم نعرے اور تالیوں کو ابھی بچا کے رکھتے ہیں۔ پہلے کام کی باتیں کر لے اور تالی اور بجانے اور نعرے لگانے کے بجائے عمل 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 پر توجہ دیں، عمل پر توجہ دیں، عمل پر توجہ دیں، عمل کریں عمل کریں عمل کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا گھر کوئی تاج محل نہیں، میرا گھر کوئی بنگلہ نہیں، کوئی کوٹھی نہیں، میں صرف اس لیے درخواست کروں گا کہ جو بلوچی، پختون، پنجابی، سندھی، کشمیری، سرائی کی بھائی آج اس جلسے میں شریک ہیں، جب وہ الطاف حسین کا گھر دیکھیں گے تو انہیں اپنے گھر جیسا چھوٹا سا گھر محسوس ہوگا۔ پھر وہ سوچیں کہ الطاف حسین الطاف حسین الطاف حسین جس کے خلاف سرکار نے، حکومتوں نے، قوتوں نے جو جو پروپیگنڈے کیے، جو جو اس کے خلاف زہر اگلا گیا، تو ذرا سوچیں گے وہ میرا گھر دیکھ کر، وہ یقیناً میرا گھر دیکھ کر سوچیں گے کہ اگر الطاف حسین کوئی دہشت گرد، کوئی ملک دشمن، کوئی فلاں جو جو اس پر الزام لگائے جاتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر مال و دولت میں پیچھے کیسے رہتا اور اتنے چھوٹے سے مکان میں کیسے رہتا۔ میرے ساتھیوں، جس الطاف حسین اس کی آواز کو ختم کرنے کے لیے مختلف حکومتوں نے اربوں خربوں روپے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے خرچ کیے، اگر وہ الطاف حسین خراب ہوتا، غلط ہوتا، تو پھر وہ چھوٹے سے مکان میں کبھی نہیں رہتا۔ یہ مکان دیکھنے کے بعد میرے ساتھیوں، پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون بھائیوں، آپ کی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ الطاف حسین کے خلاف پروپیگنڈا کیوں کیا جاتا رہا۔ اس لیے کہ الطاف حسین نے پلاٹ، پرمٹ، لائسنس، کرپشن، لوٹ مار، اس کی سیاست نہیں کی، نہ ہی ایم کیو ایم نے کی اور نہ ہی ایم کیو ایم کے ساتھیوں نے پلاٹ، پرمٹ، لوٹ مار کی سیاست کی۔ آپ سب سمجھ جائیں گے کہ سارا جو پروپیگنڈا کیا گیا اس کے پیچھے کون سی سازش کار فرما تھی اور اقتدار مافیا کے کیا کیا مقاصد کار فرما تھے اس پروپیگنڈے کے پیچھے۔ میرے ساتھیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جب آپ میرا مکان دیکھیں گے تو پھر آپ پاکستان میں موجود جتنی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کے مکانات بھی جا کر دیکھیں۔ ان کے مکانات نہیں ہوتے، ان کے مکانات نہیں ہوتے۔ مکان اور گھر تو میرے اور آپ کے ہوتے ہیں، پاکستان کے عوام کے ہوتے ہیں، اور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے مکان اور گھر نہیں ہوا کرتے۔ ان کے بنگلے ہوتے ہیں، ان کے محل ہوتے ہیں، ان کی کوٹیاں ہوتی ہیں، ان کے بڑے بڑے تاج محل ہوتے ہیں۔ تو جو بڑے بڑے تاج محل رکھیں اور جب اقتدار میں آئیں تو ان کے محلوں میں اضافہ ہوتا رہے، ان کی جائیدادوں میں اضافہ ہوتا رہے، ان کا بینک بیلنس بڑھتا رہے، ان کے کرپشن کی رفتار میں، سرکاری خزانے کی لوٹ مار میں اور اضافہ
ہوتا جائے اور وہ دولت مند سے دولت مند بنتے جائیں، ملک کی معیشت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے، میرے ساتھیوں ان کی جائیدادیں بڑھتی جائیں، ان کی جائیدادیں بڑھتی جائیں نہیں بلکہ ان کی جائیدادیں ہمیشہ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں ان کی جائیدادیں محل بڑھتے رہتے ہیں، انڈسٹریاں بڑھتی رہتی ہیں، جائیدادیں جاگیریں بڑھتی رہتی ہیں۔ تو جب ایک ہی طبقے کے محل بنیں گے، جاگیریں بنیں گی، ایک ملک کی تمام دولت چند ہاتھوں میں ہوگی تو پھر ملک کے غریب عوام تو چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہیں گے جہاں نہ پانی کی سہولت ہو، نہ بجلی کی سہولت ہو، جن کے بچوں کو پڑھنے کے لیے اسکول میسر نہ ہو، جن کے بچوں کے علاج و معالجے کے لیے ارد گرد ان کے علاقوں میں اسپتال نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ ساری دولت تو چند ہاتھ ہی پکڑے ہوئے ہیں، وہ پوری دولت چند خاندان ہی پکڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں فلاں پارٹی کہتی ہے ہم غریبوں کا مسئلہ حل کریں گے، کبھی قوم ادھر بھاگ جاتی ہے، کبھی کوئی کہتا ہے ہم روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، پھر قوم کبھی اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگتی ہے۔ میرے ساتھیوں ایک بات یاد رکھو، جو دکھی ہوتا ہے، جو تکلیفیں سہ چکا ہوتا ہے، جو غربت دیکھ چکا ہوتا ہے، جو قسمہ پرسی دیکھ چکا ہوتا ہے، جو اپنے بیمار بچوں کو تڑپتا بیماری میں مبتلا تکلیف میں دیکھ کر سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکتا کہ اچھے اسپتال میں علاج کرانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، بالآخر یا تو پیروں فقیروں کے پاس جا کے پڑا ہوا پانی جھاڑ پھونک کرواتا رہتا ہے، یا پھر ارد گرد کے جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز نہیں ہوتے، ایسے ہی دوائیاں بیچنے والے جعلی لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے جعلی دوائیاں لے کے بچے کا علاج کراتا ہے۔ اور پاکستان کے عوام کی اکثریت کی معاشی صورتحال تو یہ ہے کہ عوام کی اکثریت کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ جعلی ڈاکٹروں کو بھی جا کے ان کی فیس بھی دے سکیں اور جعلی دوائیاں خرید سکیں، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تکلیف سہ چکا ہوتا ہے، جس نے تکلیف دیکھی ہوتی ہے، جس نے بسوں میں سفر کر کے اور بسوں کے پائیدان پر ایک پیر پائیدان پر اور ایک پیر باہر اور ایک ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے جس نے سفر کیا ہو، اسے معلوم ہوتا ہے کہ بھری ہوئی مسافروں سے بھری ہوئی بس میں سفر کرنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، کہ سفر کرتے کرتے ایسا لگتا ہے اب ہاتھ سے ڈنڈا چھٹا اور میں نیچے گرا، اب ہاتھ سے ڈنڈا چھٹا اور میں نیچے گرا، یا میرا پائیدان سے پیر ہٹا اور میں نیچے گرا۔ تو جنہوں نے بسوں میں کبھی سفر نہیں کیا، کیا کبھی وہ بس کے سفر کی تکلیف سے آشنا ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ کبھی بس کے مشکل ترین سفر کی تکلیف سے آشنا ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے منی بس میں مرغا بننے کی بار بار تکالیف برداشت کی ہوں، وہی سمجھتے ہیں کہ منی بس میں سفر کس طرح کیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ غلطی سیاسی رہنماؤں، سیاسی مذہبی جماعتوں کی ہے یا پاکستان کے عوام کی غلطی ہے کہ بار بار آزمائے ہوئے سیاسی بازیگروں کو پھر وہ ووٹ بھی دیتے ہیں؟ آپ بتائیے کہ کس
پاکستان کے حکمران نے، کس سیاسی اور مذہبی جماعت نے عوام کی بھلائی فلاح کے لیے، خدمت کے لیے، غریبوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول کھولے ہوں، ان کے غریبوں کے علاج و معالجے کے لیے اسپتال بنائے ہوں، شفا خانے بنائے ہوں؟ کس نے، کس جماعت نے؟ غریبوں کی حالت تو دن بدن ابتر سے ابتر، بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے، اور رؤوسا کی، امراء کی اور اقتدار پر قابض سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جائیدادوں، محلوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں پرسنلائز نہیں کروں گا اپنی تقریر کو، میں جانتا ہوں، ناموں سے واقف ہوں کہ الیکشن کے موقع پہ کیسی تقاریر کرتے ہیں، چاہے سیاسی بازیگروں یا اسلام کا نام استعمال کرنے والے مذہبی جوادری ہوں۔ آپ دیکھیے، آپ کی گلیوں میں آئیں گے میرے پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون بھائیوں، اسلام ہمارا دین ہے، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہمیں اسلام کے نام پر بہت استعمال کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی کوئی کہتا ہے نظام مصطفیٰ لائیں گے، کوئی کہتا ہے اسلامی نظام لائیں گے، کوئی کہتا ہے شریعت کا نظام لائیں گے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نظام مصطفیٰ کیا ہے اور اسلامی نظام کیا ہے اور اسلامی شریعت کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی اس میں تو کوئی فرق نہیں، سب ایک ہی ہے۔ جب ایک ہی ہے تو پھر نام تین کیسے؟ جب اسلام ہے تو پھر آپ اسی حوالے سے کوئی نظام بتائیے، اسی حوالے سے کوئی نام لیجیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ان مولویوں نے، ان نام نہاد مذہبی لیڈروں نے پاکستان کے عوام کو 50 سالوں میں اسلام کا نام لے کر کتنا بے وقوف بنایا ہے کہ آپ کی گلیوں میں، آپ کے محلوں میں آتے ہیں یہ اور کہتے ہیں کشمیر 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 کشمیر، افغانستان افغانستان، روس کے خلاف جہاد، روس کے خلاف جہاد، فلاں کے خلاف جہاد، فلاں کے خلاف جہاد، فلاں کے خلاف جہاد، بھارت کے خلاف جہاد۔ سنیں میرے بھائیوں، نعرے بعد میں لگا لیجئے، میں آج پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون، کشمیری، سرائکی، تمام قومیتوں کے جو لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، ان سب سے میں مخاطب ہوں اور ان سے کہہ رہا ہوں کہ میری باتوں پر برائے مہربانی توجہ دیجئے۔ نعرے تو لگ جائیں گے بعد میں، تو اسلام کے نام پہ کہ آؤ چلو کشمیر کے جہاد میں چلو، آؤ چلو افغانستان کو بچانے چلو، آؤ روس کے خلاف لڑنے چلو، آؤ نکالو اپنے بچوں کو لاؤ اسلام کے نام پر جہاد میں شرکت کے لیے اپنے بچوں کو، اور ہماری اور آپ کی گلیوں سے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے غریبوں کے بچوں کو لے جا کر انہوں نے وہاں پر قربان کروا دیا اور اپنے بچوں کو انگلستان پڑھنے بھیجا، اپنے بچوں کو امریکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ میں پوچھتا ہوں اسلام کے چیمپئنز، میں نام نہیں لیتا، یہ ایک کی بات نہیں ہے، کچھ لوگ، کچھ علماء اسلام کے نام پہ، تبلیغ کے نام پہ کبھی اس ملک کبھی اس ملک میں 2 مہینے اور 10 مہینے دوروں پر، ارے بابا کون سا تم اسلام پھیلا رہے ہو 10 مہینے بعد؟ اگر اسلام سے مخلص ہو تو اسلام تو کلمہ حق بلند کرنے کا درس دیتا ہے۔ اگر تم واقعتاً اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہوتے
तो तुम अपने मुल्क में सबसे पहले कलमा हक बुलंद करने के लिए जागीरदाराना, वडेराना, जालिमाना निजाम के खिलाफ अपने मुल्क में जिहाद करते। तुम अपने मुल्क में जालिमों, जाबिर हुक्मरानों, मुल्क की दौलत लूटने वालों, सरकारी खजाना लूटने वालों और मुल्क को तोड़ने वाले अनासिर से बदला लेते कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था और इन्हें जिन्होंने तोड़ा है वो इस्लाम के दुश्मन है, तो पहले तो घर के दुश्मन से लड़ते तुम, बाहर तबलीग बाद में करते। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, तो ये लोग क्या करते हैं, आपको मुझे तो कहते हैं आओ जिहाद में चलो, और अपने बच्चे के लिए कहते हैं ये तालीम। अच्छा, और यही नहीं कहते हैं, जरा सुनिए किस तरह आपको बेवकूफ बनाते हैं, जरा सुनिए किस तरह आपको बेवकूफ बनाते रहे कि बरतानिया खराब है, वहां कुरियानियत है, वहां फहाशी है, वहां का निजाम खराब है, जर्मनी खराब है, स्विट्जरलैंड खराब है, फ्रांस खराब है, अमेरिका खराब है, वहां नंगे नाच होते हैं, वहां नंगी नंगी बातें होती हैं, वहां मुआशरा खराब है, वहां इस्लाम के खिलाफ काम होते हैं, वो खराब लोग हैं, वो खराब लोग हैं। हमें और आपको तो अमेरिका, बरतानिया, मगरबी ममालिक, तरक्की याफ्ता, जमहूरियत पर अमलन चलने वाले ममालिक के खिलाफ हमें तो बहकाते हैं, हमें तो बदजन करते हैं, इन ममालिक से हमें मुतनफ्फिर करते हैं, और हम इनकी तकरीरें सुनकर बरतानिया को गाली, अमेरिका को गाली, मगरबी ममालिक को गालियां देने लगते हैं, और ये तकरीर करने के बाद इन्हीं मगरबी ममालिक में जाके अपने बच्चों के लिए वीजा लेते हैं, और इनके बच्चे कोई अमेरिका में पढ़ता है, कोई बरतानिया में पढ़ता है। मेरे भाइयों, आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? मेरे बलोच, सिंधी, पख्तून भाइयों, देखा तुमने, मत आओ, ये इस्लाम पसंद नहीं, दरअसल ये मस्जिद जर्रार में नमाज पढ़ने वाले उन लोगों के जैसे हैं जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। अपने सहाबा को हुक्म दिया कि देखो सामने मस्जिद जर्रार है, इस मस्जिद को ढा दो। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस मस्जिद को क्यों ढा दें? ये तो नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इनके माथे पे तो नमाज के निशान भी हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये नमाज तो जरूर पढ़ते हैं, मगर नमाज पढ़कर नमाजें पढ़कर जो कुछ करते हैं वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का अमल करते हैं। ये दरअसल मुनाफिक हैं, ये दरअसल मुनाफिक हैं। तो हमारे यहाँ जो इस्लाम का जो नारे देते हैं, हमें पूछो इनसे, अब जहां जाओ पंजाबी, बलोची, सिंधी, पख्तून, जहां ये इस्लाम की जिहाद की तबलीग करे, बोलो अपने बच्चों को कहां पढ़ाते हो, पहले इसका जवाब दो। इनसे सवाल करो कि कश्मीर के जिहाद और अफगानिस्तान के जिहाद के लिए तुम अवाम से जो लोग तलब करते हो कि अपने बेटों को इसके लिए दें, जरा इन दरखास्त करने वालों से पूछो कि तुमने अपने कितने बेटों को कश्मीर और अफगानिस्तान जिहाद के लिए भेजा है? पूछोगे? पूछो मेरे पंजाबी, बलोची, सिंधी, पख्तून भाइयों, पूछो, इनसे पूछना कि तुम कहते हो कश्मीर में जिहाद, अफगानिस्तान में जिहाद, बोस्निया के लिए मुजाहिद चाहिए, फला के लिए मुजाहिद चाहिए। बोलो
تم اسلام کی بات کرتے ہو اور اسلام ہم تک پہنچا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نہیں مرواتے تھے، صحابہ اکرام کو مرنے کے لیے نہیں کہتے تھے، صحابہ اکرام سے نہیں کہتے تھے جاؤ جاؤ مر جاؤ، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو درس دیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو، اس پر خود پہلے عمل کیا کرتے تھے، چاہے وہ تبلیغ کا میدان ہو، ظلم و جبر سہنے کی بات ہو، کو کسی بھی قسم کا معرکہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود اس پر عمل کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ہم سب کے نبی ہیں، وہ تو خود عمل کرتے تھے، درس دینے سے پہلے ہر چیز پر خود عمل کرتے تھے۔ تو جب یہ مولوی آئیں جہاد کی بات کریں، فلاں کی بات کریں، تو ان سے کہنا کہ ہمیں تو 50 سال سے درس تبلیغ دے کے جہاد پر بھیجتے رہے ہو، یہ بتاؤ اے مولویوں کبھی تم خود بھی جہاد پہ گئے؟ کبھی تم خود بھی جہاد پر گئے؟ اور اسلام کے نام پر مذہب کا نام استعمال کر کے سنی کافر، شیعہ کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر۔ میرے پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون بھائیوں، پاکستان تمام طبقوں نے اور تمام عقائد رکھنے والے مختلف فقہ کے لوگوں نے پاکستان کی جد و جہد میں حصہ لیا ہے، شیعوں نے بھی حصہ لیا ہے، سنیوں نے بھی حصہ لیا ہے، دیوبندیوں نے بھی لیا ہے، بریلوی مسلک کے لوگوں نے بھی لیا ہے، سب نے حصہ لیا۔ تو پھر میرے بھائیوں، کیا جب سب نے پاکستان بنانے کے لیے حصہ لیا ہے، عقیدے اپنی اپنی جگہ، اپنا اپنا مسلک ہوتا ہے، اپنا اپنا فیتھ بلیف ہوتا ہے، تو بتائیے مذہب کے نام پہ جو یہ ہمارا قتل عام کرواتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہمیں متنفر کر کے، ایک دوسرے کا دشمن بنا کے جو قتل عام کراتے ہیں، کیا یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ کیا یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ میرے پنجابی، بلوچی، سندھی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، اسلامی تعلیمات بھی ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ یہ کلیہ ہے، کلیہ۔ لہٰذا میں متحدہ قومی موومنٹ کے پرچم تلے جمع ہونے والے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، ماؤں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں، بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں، نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، خدا را ان مذہبی جو غادریوں کے نعروں میں آ کر ایک دوسرے کا خون کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو گلے لگاؤ، ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کرو، ریلیجس ٹالرنس پیدا کرو، ریلیجس ٹالرنس پیدا کرو، مذہبی انتہا پسندی سے گریز کرو، ایک دوسرے کے عقیدے عقائد کا احترام کرو، اور متحدہ قومی موومنٹ میں تمام فقوں کے لوگ آئیں گے، اور میں آپ سب کو تاکید کرتا ہوں کہ آپ کسی پہ زور زبردستی نہیں کریں گے، تم ایسے نماز کیوں پڑھ رہے ہو، تم اس طرح نماز کیوں پڑھ رہے ہو، تم اس طرح کیوں پڑھ رہے ہو، تم ایسے عبادت کیوں کر رہے ہو۔ متحدہ قومی موومنٹ کے پرچم میں جمع ہونے والوں، MQM متحدہ قومی موومنٹ میں مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑنے، ٹانگیں کھینچنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ جس کا جس انداز میں اور جس کا جو فیت اور مسلک ہے، اس مسلک کے مطابق اسے اپنے مذہبی روایات پورا کرنے کی پوری آزادی اور اجازت ہوگی۔
मौलवी जो है ना, ये मौलवी नाउज़ बिल्लाह ना, जरा सुनिए, तौबा तौबा करके कहना चाहिए, कान पकड़ के कहना चाहिए, ये मौलवी फला काफिर, फला जहन्नुमी, फला को मार दो। ये पता है क्या, ये फिर मौलवी नहीं रहते, नाउज़ बिल्लाह जमीन पर खुदा बनने लगते हैं। कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, इसका कोई इंसान फैसला कर सकता है? इसका कोई मौलवी फैसला कर सकता है? तो मेरे भाइयों, जब ये फैसले का कुल इख्तियार अल्लाह ताला को है, अल्लाह ताला ही वो हस्ती है, वो जात है जो ये फैसला कर वही कर सकता है, वाहिद हस्ती है कि किसको जहन्नुम में भेजा जाए, किसको जन्नत में। जब ये काम अल्लाह का है तो अल्लाह के काम को इंसानों को लेने की क्या जरूरत है? क्या ख्याल है मेरे भाइयों? तो मेरे पंजाबी बलोची सिंधी भाइयों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के परचम तले हर मजलूम जमा होगा, हत्ता के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में पाकिस्तानी, मैं गैर पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तानी जो गैर मुस्लिम हैं, वो भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के परचम तले आ सकते हैं। मेरे भाइयों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथियों, टाइम तो बहुत ज्यादा होता जा रहा है और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अभी तो मौलवी नहीं निपटे हैं मुझसे, अभी तो मौलवियों ने मुझे घेरा हुआ है। तो मैं बस आपसे पूछता हूं, आप अब आज के बाद इन मजहबी जुगादरियों, ये मजहबी जुगादरी जो इस्लाम को नारे के तौर पर इस्तेमाल करते रहे, क्या अब आप आइंदा इनकी बातों में आएंगे? क्या आप इनकी बातों में आएंगे? क्या आप इन मजहबी जुगादरियों की बातों में आएंगे? शाबाश, अब आ जाओ, रोटी, कपड़ा और मकान, जमहूरियत, गरीबों की फलाह के लिए। सुनिए, गरीब रहते हैं कच्चे मकानों में, टीन की छतों वाले मकानों में, गरीब बोसीदा मकानात में रहते हैं, और इनके मकानात का आलम तो बाद में बताऊं। इनके घोड़े कुत्तों के रहने के लिए इतने बड़े बड़े मकान हैं जो हम गरीबों को मयस्सर नहीं। मेरे भाइयों, नारे, मैंने आपसे कहा, देखिए नारे का वक्त आएगा, नारे भी लगाएंगे, लेकिन काम की बातें सुन लीजिए। आप ये बताइए कि कोई पाकिस्तान की एक जमात ऐसी है जिसका लीडर इतने छोटे से मकान में रहता हो जितना छोटा घर अल्ताफ हुसैन का है? किसी एक लीडर का है पूरे पाकिस्तान में? तो सवाल ये पैदा होता है कि जब महलों वालों को, जागीरों वालों को, जब वो पैदा हुए तो जिन चमचों से उन्होंने खाया, वो चमचे हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले चमचों की तरह नहीं थे, बल्कि सोने के, चांदी के चमचे, सोने चांदी के चमचों में, जिन्होंने जिंदगी का कोई दुख उठाया ही नहीं, सिरे से कोई तकलीफ देखी नहीं। बच्चे हुए तो आया, नौकरानियां खिलाने वाली, पालने वाली, बड़े हुए तो नौकर, स्कूल ले जाने वाले, लाने वाले, घर में कार, एक कार नहीं, कारें ही कारें। कभी सौदा सल्फ लेने के लिए बाजार जाना नहीं हुआ, क्योंकि सौदा सल्फ लाने के लिए, बाजार से खरीदो फरोख्त के लिए नौकरों की फौज घर में मौजूद। तो जिन्होंने कभी कोई मसला देखा नहीं, वो क्या कभी आपके मसाइल समझ सकते हैं? क्या आपके मसाइल समझ सकते हैं?
تو پھر آپ انہی کو ووٹ دیں گے، آپ انہی کے پیچھے بھاگیں گے، آپ انہی کو اپنا نجات دہندہ، غریبوں کے مسائل کا حل انہیں ہی سمجھیں گے، انہیں ہی تصور کریں گے۔ تو میرے ساتھیوں، پاکستان کے غریب متوسط طبقے کے عوام کی کبھی جو موجودہ تکالیف پریشانیاں کبھی وہ دور ہوں گی؟ تو میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میری ماں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون، کشمیر، سرائکی بھائیوں، مہاجر لفظ انہوں نے گالی بنانے کی کوشش کی، انہی بڑیرے جاگیرداروں نے مہاجر لفظ کو ایک گالی بنانے کی کوشش کی، مہاجر لفظ سے پاکستان کے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میرے غریب بلوچی، سندھی، پختون بھائیوں، ذرا دیکھو، یہ لفظ مہاجری ہے، یہ لفظ مہاجر ہی ہے کہ جن کے آبا و اجداد نے پاکستان کے قیام کے لیے قربانیاں دے کر پاکستان بنایا، اور یہ لفظ مہاجری ہے کہ 50 سالہ پاکستان کی تاریخ میں اگر غریب اور متوسط طبقے کی کوئی جماعت اور قیادت پیدا کی تو اسی لفظ مہاجر نے پیدا کی۔ میرے بھائیوں، پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون بھائیوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں مختصراً یہ آپ کو مہاجروں کے خلاف متنفر کیوں کرتے رہے، کہ مہاجر ایسے، مہاجر ایسے، مہاجر ایسے، مہاجر ایسے، مہاجر ایسے کیوں کرتے رہے؟ میں بتاتا ہوں، اس لیے کہ مہاجروں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ غریب متوسط طبقے کی قیادت نکالی، غریب متوسط طبقے کے افراد پر مبنی ایک جماعت بنائی، ایک سیاسی جماعت بنائی، جس میں کوئی جاگیردار، کوئی وڈیرا، کوئی سرمایہ دار جس کی صفوں میں نہیں، قیادت سے لے کے کارکن تک سب کا تعلق غریب متوسط طبقے سے ہے۔ انہیں ڈر ہوا کہ اگر یہ تحریک، تنظیم کا انداز فکر اور عمل پاکستان کے دیگر علاقوں کے غریب متوسط طبقے کے لوگوں نے اپنا لیا اور اس پر چلنے لگے تو پھر تو ملک میں جاگیرداروں، وڈیروں، سرداروں کا نظام ختم ہو جائے گا اور پورے ملک سے غریب متوسط طبقے کی قیادت جنم لے گی۔ اس خوف کی وجہ سے اقتدار مافیا نے پنجابیوں کو، بلوچوں کو، سندھیوں کو، پختونوں کو مہاجروں سے متنفر کرنے کی کوشش کی۔ میں پنجابی، بلوچی، پختون بھائیوں کو، کشمیری بھائیوں کو، سرائکی بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں، دیکھیے، اگر مہاجر پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون سے نفرت کرنے والے ہوتے یا بیر رکھتے تو ایسی جگہ پاکستان بناتے جہاں وہ نہ رہتے تھے؟ بتائیے، ایسے پاکستان کے قیام کی کبھی وہ جد و جہد کرتے؟ تو میرے پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون بھائیوں، مہاجروں کو پنجابی، بلوچوں، سندھی، پختونوں، کشمیری، سرائکیوں سے کوئی بغض نہیں، کوئی بیر نہیں، کوئی نفرت نہیں، بلکہ ان کا بغض، ان کی نفرت، ان کی جنگ جو ہے وہ استحصال مافیا سے ہے، ایکسپلائٹیٹو سسٹم اور کلاس سے، استحصالی عناصر سے ہے۔ اس کی جنگ نہ فوج سے ہے، نہ رینجر سے ہے، نہ پولیس سے ہے، نہ انتظامیہ سے ہے، نہ عوام سے ہے، نہ کسی اداروں سے ہے، کسی سے اس کی جنگ نہیں ہے۔ اس کی جنگ ہے تو پاکستان کو لوٹنے والے کرپٹ عناصر سے ہے، پاکستان کا خزانہ خالی کرنے والے لٹیروں، ڈاکوؤں سے ہے۔ تو میرے بھائیوں،
میرے بزرگوں، میرے پنجابی بلوچی سندھی پختون بھائیوں، ایم کیو ایم پنجابی بلوچی سندھی پختون کے خلاف نہیں، بلکہ اچھا آپ کو اس لیے دور رکھا کہ آپ الطاف حسین کی طرف دیکھیں نہیں اور ایم کیو ایم کی طرف دیکھیں نہیں، تاکہ جاگیرداروں کا جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان سب جگہ قائم رہے۔ نہیں، آج متحدہ قومی موومنٹ کا یہ جلسہ عام اور اس میں عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر، اور اس میں عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر، اور اس میں عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر یہ اعلان کرتا ہے کہ آج پاکستان کے بلوچی، پختون، سندھی، پنجابی، مہاجر، سرائکی، کشمیری سب متحد ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب جب تک وہ چین سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ملک سے جاگیردارانہ وڈیرانہ سردارانہ نظام کا خاتمہ نہیں کر دیتے۔ آؤ بلوچوں، آؤ پنجابیوں، آؤ سندھیوں، آؤ پختونوں، آؤ کشمیریوں، آؤ کشمیریوں، آؤ سرائکیوں، آؤ تمام قومیتوں کے لوگوں، آؤ آگے بڑھو اور متحدہ قومی موومنٹ کے پرچم تلے جمع ہو جاؤ۔ آؤ 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 آگے بڑھو۔ آؤ آؤ آگے بڑھو، بیدار ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اور متحدہ قومی موومنٹ کا انقلابی پیغام، غریب متوسط طبقے کے حقوق کی جد و جہد کا پیغام پاکستان کے چپے چپے میں، بلوچستان کے ریگستانوں میں، بلوچستان کے ریگزاروں میں، سندھ کی وادیوں میں، پنجاب کے کھیتوں اور کھلیانوں میں، سرحد کی پہاڑیوں اور وادیوں میں، کوچے گلی گلی متحدہ کا پیغام پہنچاؤ۔ تو میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، کوئی ایک جماعت ہے ایسی پاکستان کی تاریخ کی، کوئی ایک سنگل ایک پارٹی ہے کوئی پاکستان کی ایک بھی جو کارکنوں کو، غریب اپنی جماعت کے غریب پڑھے لکھے کارکنوں کو اس طرح سینٹ کے ایوان میں، قومی اسمبلی کے ایوان میں، سینٹ کے ایوان میں، قومی اسمبلی کے ایوان میں، سینٹ کے ایوان میں یا صوبہ اسمبلیوں کے ایوان میں اس طرح بھیجتی ہو جس طرح ایم کیو ایم نے بھیجا۔ کوئی ایک جماعت ہے پاکستان میں؟ بس تو پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون بھائیوں، تہیا کر لو، یعنی کہ عہد کر لو کہ یاد رکھو مسئلے کا شکار عوام کے مسائل مسائل کا شکار جو عوام ہوتے ہیں، ان کے مسائل کا حل
کوئی باہر سے آکے نہیں نکالا کرتا ہے، بلکہ انہیں اپنے مسائل خود حل کرنا ہوتے ہیں۔ لہذا پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون بھائیوں، یہ انتظار مت کرنا کہ کوئی آسمان سے فرشتے اتریں گے وہ تمہارا مسئلہ حل کریں گے۔ کوئی فرشتے نہیں اتریں گے۔ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، تمہیں 2 پیر دیے ہیں، تمہیں دماغ دیا ہے، تمہیں آنکھیں دی ہیں۔ اپنے ہاتھ پیروں کو، دماغ کو، آنکھوں کو استعمال کرو۔ اپنے ہاتھوں کو، جبر کی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو استعمال کرو۔ اپنے پیروں کو ان ظالم و جابر حکمرانوں اور ان کے نظام کے خاتمے کے لیے، چلنے کے لیے، جدوجہد کرنے کے لیے استعمال کرو۔ جو ظالمانہ جبرانہ نظام 50 برسوں سے پاکستان کے 13 کروڑ عوام، پاکستان کے 98% غریب متوسط طبقے کے اوپر ظلم و جبر کی شکل میں مسلط ہے، اس کے خلاف ان کی کمین گاہیں جو ہیں، جہاں بیٹھ کر وہ پاکستان کے غریب متوسط طبقے کے لوگوں کو کچلنے، تباہ کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، ان ایوانوں پر قبضہ کرنے، کس سے؟ بدماشی، گولی، غنڈہ گردی سے جی نہیں، بلکہ اپنے اتحاد سے، اپنے اتحاد سے، ووٹ 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 کی قوت سے، ووٹ کے ذریعے، جمہوری عمل کے ذریعے جب آپ متحد ہو جائیں گے اور جب آپ متحد ہو جائیں گے اور متحد ہو کر آپ اپنے غریب متوسط طبقے کے لوگوں کے درمیان سے لوگوں کو نامزد کر کے انہیں ووٹ دیں گے، جب پورے ملک سے غریب متوسط طبقے کے لوگ اسمبلی میں پہنچیں گے تو میرے ساتھیوں، جب اسمبلیوں میں پہنچیں گے اور وہاں کوئی جاگیردار وڈیرا سردار نہیں ہوگا تو پھر ہم قانون بدلیں گے، ملک سے جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کا اعلان کریں گے۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، پاکستان کا سرکاری خزانہ کیا پاکستان کے 98% غریب متوسط طبقے کے عوام نے خالی کیا ہے؟ پاکستان کا سرکاری خزانہ کیا پاکستان کے 98% غریب متوسط طبقے کے عوام نے خالی کیا ہے؟ ارے تو بھائی، آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں اور بار بار مطالبہ کرتے ہیں، میرے پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون بھائیوں، احتساب احتساب احتساب۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان میں سے کون کس کا احتساب کرے گا؟ یہ کوئی کسی کا احتساب کر سکتا ہے؟ اگر سنیے ان جاگیرداروں وڈیروں کی زندگی کا اسٹائل کیا ہے؟ اسٹائل یہ ہے کہ ایک جاگیردار کے 3 بھائی ہیں یا 4 بھائی ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے، ایک مسلم لیگ میں شامل ہو جاتا ہے، تیسرا بھائی فوج میں جرنیل بن جاتا ہے، چوتھا بھائی ہے تو وہ کوئی مذہبی پارٹی جوائن کر لیتا ہے۔ ماشاء اللہ لگے، حکومت گھر میں، پیپلز پارٹی کی حکومت آئے، حکومت گھر میں، مسلم لیگ کی حکومت آئے، حکومت گھر میں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اور اگر مولویوں کا چکر چل جائے تو حکومت گھر میں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، خدا را سمجھنے کی کوشش کرو، اب وقت آ گیا ہے ملک کو ان جاگیرداروں کے جاگیردارانہ نظام سے آزاد کرانے اور ملک کے عوام کو
जबर और सितम के, जबर के, जुल्म के निजाम से पाकिस्तान के अवाम को आजाद कराने का। गोल्डन जुबली के मौके पर हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का तोहफा पेश कर कर आपसे दरख्वास्त करते हैं, आपसे अपील करते हैं कि खुदारा आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के परचम तले जमा हो जाएं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के परचम तले जमा होकर अब फैसला कर लें कि अब आप किसी नारे लगाने वाले सियासी जुगादरी, मजहबी जुगादरी की तरफ देखने के बजाय आप अपने जैसे लोगों पर नजर रखते रहेंगे और जो कयादत निकालेंगे, जो असेंबली का मेंबर, कौमी असेंबली का मेंबर, सूबाई असेंबली का मेंबर, सेनेट का मेंबर, वो आप ही चुनेंगे, वो आपके दरमियान से होगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आप बस अब मुत्तहिद हो गए हैं, अब इस इत्तेहाद को आगे बढ़ाना है। आइए मैं आपसे चंद अहम बातें करना चाहता हूं। आपसे दरख्वास्त मेरी ये होगी कि उसके दरमियान तालियां आप हरगिज न बजाइए कि MQM यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कौन कौन सा और कैसा इनकलाबी प्रोग्राम रखती है, क्या करना चाहती है। तो सबसे पहले हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के प्रोग्राम पर आते हैं। हमारा पहला जो जिद्दोजहद का जो हमारा अमल होगा और जो हम सबकी सोच होनी चाहिए और जो हमें जिद्दोजहद करनी है, वो ये जहन में रखना है, मुल्क से जागीरदाराना, वडेराना, सरदाराना निजाम का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा। नंबर 2, मुल्क से करप्शन का खात्मा। MQM की हुकूमत हो यानी आपकी हुकूमत, यानी अवाम की हुकूमत, यानी जमहूर की हुकूमत, यानी आपकी हुकूमत। आपकी हुकूमत होगी जब गरीब मुतवस्सित तबके के अवाम की हुकूमत होगी, तो फिर सरकारी खजानों से वडेरे जागीरदारों को कर्जे नहीं, बल्कि फिर आपकी हुकूमत सरकारी खजाना 50 सालों में जो लूटा है वो तमाम जागीरदारों, वडेरों से छीन कर वापस सरकारी खजाने में डालेगी। वो सारा खजाना छीना वापस लिया जाएगा इनसे, इनके बाप का नहीं है वो खजाना, वो मेरा, आपका, पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम का है। किसी वडेरे जागीरदार के बाप का, उसकी जागीर की तरह उसकी जागीर नहीं है सरकारी खजाना। बहुत लूट लिया इन लोगों ने मुल्क को। तो बुनियादी बात हमारी अब क्या हुई, इससे क्या निकली कि करप्शन का मुकम्मल तौर पर खात्मा। कर्जे देने की स्कीम बदल जाएगी। वडेरे जागीरदारों, लुटेरों, डाकुओं को कर्जे देने के बजाय गरीब तालिब इल्मों को कर्जे, गरीब मजदूरों, किसानों को कर्जे, गरीब लोगों को कर्जे मिलेंगे। इन लुटेरों को कर्जे नहीं, इन लुटेरों से मुल्क का लूटा हुआ खजाना वापस लाकर सरकारी खजाने में डाला जाएगा। करप्शन का खात्मा। फिर हम ये नहीं कहते कि हम अंग्रेजी स्कूलों को, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड के जो स्कूल्स हैं उनको डिमोलिश कर दें, हरगिज नहीं। हम तालीम को आम करना चाहते हैं और मुल्क में सबको तालीम याफ्ता देखना चाहते हैं। हम अंग्रेजी स्कूलों को अमेरिका की जो निजाम तालीम से मरबूत है, जो और पाकिस्तान में है, या बरतानिया के निजाम तालीम से इंटरलिंक्ड हैं, यानी मरबूत है, हम ऐसे स्कूलों को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि गरीब इलाकों में जो स्कूल होंगे उनको आला मेयार के तालीमी स्कूलों के मुताबिक
ان کے تعلیمی معیار کو اسٹینڈرڈ کو بڑھا کر گرامر اور ایچسن طرز پر اسکول لے جائیں گے. تو ہمارا تعلیم کے سلسلے میں یہ پروگرام ہے کہ ہم معیار تعلیم کو بڑھائیں گے. غریب متوسط طبقے کے علاقوں میں جدید ترین طرز کے سائنٹیفک بنیادوں پر سائنسی تمام چیزیں جو ایجادات ہیں اس کے ٹیکنیکس ہیں، ٹیکنالوجی جو ہے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اسکولوں کو قائم کریں گے جہاں صرف امیروں کو پڑھنے کا، امیروں کے بچوں کو پڑھنے کا حق نہیں ہوگا، وہاں پر غریبوں کے بچوں کو بھی پڑھنے کی سہولت ہوگی. اور ہماری پوری اور اولین کوشش ہوگی کہ ہم بجٹ میں خصوصی طور پر بجٹ ایلوکیشن جو ہوتا ہے اس میں تعلیم کے لیے جو فنڈ ایلوکیشن ہوتی ہے، فنڈز جو تعلیم کے لیے مختص کیے جاتے ہیں، ہم اس تعلیم کے فنڈ میں، اس بجٹ میں تعلیم کی مد میں اضافہ کر کے اسکولوں کا معیار بڑھائیں گے، نئے نئے اسکول کھولیں گے اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم میٹرک تک نہ صرف تعلیم کو مفت کریں بلکہ میٹرک تک تعلیم کو لازمی بھی بنائیں. ملک میں فلور کراسنگ، لوٹ مار، پلاٹ پرمٹ، کرپشن کی پالیٹکس کا خاتمہ کریں گے. مکمل پابندی ہوگی، کوئی عزیر وزیر، کوئی ایم این اے، سینیٹر، فلاں فلاں، کوئی پلاٹ پرمٹ اپنے عہدے کو استعمال کر کے خریدنے کا اہل ہرگز ہرگز نہیں ہوگا. ملک کے تمام لوگوں کے درمیان، ملک کے تمام لوگوں کے یعنی تمام لوگوں سے مراد تمام قومیتوں کے درمیان یونٹی 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 پیدا کی جائے گی. ان کو قریب لایا جائے گا، ان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے گا. اس سلسلے میں بلوچستان سے وفود پنجاب جائیں گے، پنجاب کے وفود سرحد جائیں گے، سرحد کے وفود سندھ جائیں گے، سندھ کے وفود اس طرح وفود جائیں گے. باہمی قومیتوں کا ملاپ ہوگا اور ہم سب جس طرح قیام پاکستان کی جد و جہد میں سب لوگ شریک تھے، اب پاکستان کی بقا و سلامتی کی جد و جہد میں پنجابی بلوچوں کیا بلوچ، سندھیوں کیا سندھی، مہاجروں کیا مہاجر، سندھیوں کیا مہاجر، پنجابی کیا پنجابی مہاجر کیا، سب ایک دوسرے کے یہاں جائیں گے اور مقصد سب کا ہوگا ملک کو بچانا، کرپشن سے ملک کو آزاد کرانا، ملک کے غریب، ملک سے جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام کا خاتمہ کرنا اور ملک میں منصفانہ جمہوری نظام قائم کرنا، مکمل جمہوری نظام. میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ اس طرح ہم جائیں گے، یکجہتی بڑھے گی. اس کے ساتھ ساتھ اب میں آتا ہوں ویمنز رائٹس پر. خواتین 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 کے حقوق. پاکستان میں خواتین کو عمومی طور پر مردوں کا غلام یا مردوں کا خدمت کرنے والا نوکر یا نوکرانی تصور کیا جاتا ہے. مختلف نظاموں کی آڑ لے کر خواتین کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، ان کی تذلیل کی جاتی ہے. عورت پر تمام طرح کی تہمتیں لگا دی جاتی ہیں اور مرد کو پھر بھی شریف ہی قرار دیا جاتا ہے. یہ جعلی ظالمانہ نظام ہے. متحدہ قومی موومنٹ خواتین کے احترام کا نہ صرف درس دیتی ہے بلکہ متحدہ قومی موومنٹ خواتین کو باعزت مقام اور ان کے جو جائز حقوق ہیں انہیں دلانے کی بھرپور عملی جد و جہد کرے گی.
اور تمام پاکستان میں جو عقائد ہیں، جسے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھے، جسے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھے۔ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کون سی بات اللہ کو پسند ہے، اس کا فیصلہ اپنے اوپر کرنے کے بجائے، چھوڑنے کے بجائے، مولویوں پہ چھوڑنے کے بجائے، اس کا فیصلہ صرف اور صرف اس ذات پر چھوڑیے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، جو رب کائنات ہے، جو رب دو جہاں ہے، جو رب کعبہ ہے۔ لہذا تمام عقائد کا احترام کیجیے، ریلیجس ٹالرنس پیدا کیجیے، اور متحدہ قومی موومنٹ، ریلیجس مائنارٹیز جو ہیں، جو مذہبی اقلیتیں ہیں، جنہیں کہتے ہیں اقلیتیں، جو اقلیتیں پاکستان کی شہریت رکھتی ہیں، جو اقلیتیں پاکستان کی شہریت، یعنی جو اقلیتوں سے مراد یعنی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد پاکستان کی شہریت رکھتے ہیں، انہیں ان کے تمام جائز حقوق دیے جائیں گے، اور مائنورٹی کے بنیاد پر، ریلیجس مائنورٹیز یا اقلیتوں کی بنیاد پر ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن اور وکٹمائزیشن نہیں کیا جائے گا، بلکہ ڈسکریمنیشن اور وکٹمائزیشن کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ہندو ہو، پارسی ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو جو پاکستان کی شہریت رکھتا ہے، اسے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے، زندگی گزارنے کا حق ہے، اور اس بنیاد پر اس کے ساتھ تذلیل کرنا، ظلم کرنا، ایم کیو ایم اسے ظلم تصور کرتی ہے، ناجائز تصور کرتی ہے۔ لہذا ان اقلیتوں کو حقوق دیے جائیں گے، اور پاکستان میں ایک مسئلہ جس کا ذکر میں نے ایک مرتبہ اور کیا تھا، آج پھر کر رہا ہوں، جس پر بہت فتوے آئیں گے، لیکن مجھے فتووں سے ڈر نہیں، اس لیے کہ میں صرف ڈرتا ہوں تو خدا سے ڈرتا ہوں، اور خدا کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ سنے 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 تالی نہیں، سنے، ہونی چاہیے جرت۔ پاکستان میں جنہیں احمدیز کہتے ہیں، جنہیں عام طور پہ قادیانی کہا جاتا ہے، جو احمدیز ہیں، وہ پاکستان میں جو پاکستان کی شہریت رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ سمجھتی ہے کہ احمدیز کے ساتھ کیا جانے والا ناروا ظالمانہ سلوک جو بھی کرتا ہے یہ ناجائز ہے، اس کو کسی طرح جائز نہیں سمجھتی، اور جو احمدیز کے آئین اور قانون کے مطابق جو حقوق بنتے ہیں ان کی جان و مال کے تحفظ کے، وہ انہیں فراہم کرنے چاہیے۔ میرے بھائیوں، اب کوئی مولوی فتویٰ دے تو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں قائم کی جانے والی حکومتوں میں کیا غیر مسلم نہیں رہا کرتے تھے؟ میرے بھائیوں، یہ سارا چکر ان مولویوں کا چلایا ہوا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو سب کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آئین اور قانون، آئین جو تحفظ اقلیتوں کو فراہم کرتا ہے، ہم اسے گارنٹی پر ہم اس کو یعنی عملی طور پہ اس کا اطلاق کریں گے، اور تمام اقلیتوں کو بشمول احمدیز کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے گا۔ میرے ساتھیوں، آزادی اظہار پر پابندی ہوگی، لبرل ڈیموکریسی۔ لبرل ڈیموکریسی means
Government by the people, for the people and of the people. हुकूमत अवाम से, अवाम के लिए, अवाम की. हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो सूडो डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी मीन्स what kind of democracy we have in our own country. That is not a true democracy, but a pseudo democracy. A pseudo democracy means the government by the feudals, for the feudals and of the feudals. हुकूमत जागीरदारों की, जागीरदारों के लिए, जागीरदारों के लिए. नहीं चलेगा ये. हम जो डेमोक्रेसी चाहते हैं वो होगी लिबरल डेमोक्रेसी. उसमें इजहार राय की, राइट टू स्पीक, लिबर्टी टू स्पीक, इजहार राय की आजादी हो. और तमाम हुकूमत के जबरिया हथकंडे जो इजहार राय की आजादी पर डाले जाते हैं उसको खत्म किया जाएगा. और ऐसे तमाम काले कवानीन खत्म कर दिए जाएंगे जो इजहार राय पर पाबंदी आयद करते. गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार कम से कम करने का अमल किया जाएगा और बिलाखिर गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार खत्म करने का अमल किया जाएगा. खुद इन्हिसारी की पॉलिसी, मेहनत मेहनत मेहनत. मैं आप सबसे कहता हूं मेरे गरीब भाइयों, आप जहां जहां काम करते हैं ये मत देखिए कि आपके साथ क्या, आपकी मेहनत का कितना मुआवजा मिल रहा है. आप मेहनत कीजिए. गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों को मेहनत और करनी चाहिए, खूब मेहनत से काम करना चाहिए. और इस मेहनत के अमल से, मेहनत करके हम मुल्क को तमाम किस्म की जो मुआशी मुश्किलात है उससे निकालेंगे. तो कर्जों पर, बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार कम किया जाएगा. खुद इन्हिसारी मेहनत के अमल के जरिए और मुल्क को सनती और मुआश तिजारती मैदान में हम तरक्की देने के लिए ऐसी सादा और आसान पॉलिसियां बनाएंगे जिसमें किसी किस्म की रिश्वत देने या बहुत मुश्किल रास्तों से गुजर कर अमल करने के बजाय वन विंडो ऑपरेशन के जरिए हम इन स्कीमों को आगे बढ़ाएंगे. प्राइवेटाइजेशन यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, आजाद मईशत, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये हमारी पॉलिसी होगी. और इस फ्री मार्केट इकोनॉमी के लिए हम ऐसी दूररस पॉलिसी बनाएंगे कि जिससे मुल्की कर्जों का बोझ भी अदा, मुल्की कर्जे भी अदा हो जाएंगे और बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार खत्म हो जाएगा. हम अपनी खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पर अमल करेंगे. इंपोर्ट्स, दरामदाद पर इन्हिसार कम किया जाएगा और अपनी तैयार करदा चीजें बाहर ममालिक में भेजने के रुझान को बढ़ाया जाएगा. यानी एक्सपोर्ट पर तवज्जो दी जाएगी. गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए ऐसी पॉलिसियां बनाई जाएंगी, ऐसी सादा और आसान, ताकि ज्यादा से ज्यादा बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सके. तमाम शोबों में खुसूसी कोटा, यानी वजीर आजम का कोटा, सदर का कोटा, फला का कोटा, ये कोटे मोटे सब खत्म हो जाएंगे. ये कोटे, जब ये मोटे मोटे जागीरदार खत्म होंगे तो उनके सारे मोटे मोटे कोटे कोटे सब खत्म हो जाएंगे. मोटे कोटे मोटे कोटे कोई नहीं. तमाम पहुंच, तमाम चीजों के हुसूल का मियार सिर्फ और सिर्फ मेरिट होगा. सिर्फ और सिर्फ मेरिट होगा. पड़ोसी मुमालिकों से दुश्मनियां करने, झगड़े करने या लड़ाई झगड़े की पॉलिसियां बनाने के बजाय मगरिबी मुमालिक जो कल तक एक दूसरे से जंगे लड़ा करते थे, आज 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 उनकी यूरोपियन पार्लियामेंट है. आज उनके दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं.
اور ذرا ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہم پڑوسی ممالک سے بہتر دوستانہ تعلقات قائم کریں گے اور دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی سلامتی کی قربانی پر ہرگز نہیں. پاکستان کی سلامتی کی قربانی پر ہرگز نہیں. ایک دوسرے کی عزت کرو، ریسپیکٹ کرو. اس بنیاد پر ہم لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ہم پڑوسی ممالک سے دوستانہ تعلقات بڑھائیں گے. میرے ساتھیوں، متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھیوں، اس کے علاوہ ملک میں ہم، جیسا ہم نے پہلے کہا، کہ ایسا جمہوری نظام قائم کریں گے جہاں پر ہر فرد کو، ہر شہری کو زندگی کے ہر شعبے میں پہنچنے کے لیے کسی قسم کی رکاوٹوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. زندگی کے تعلیم، ملازمت، جو منشور تو ہمارا آپ کے سامنے ہے، اور جنہوں نے منشور نہیں لیا وہ ایم کیو ایم کا منشور بھی لے لیں ذمہ دار ساتھیوں سے اور اس کا مطالعہ کریں کہ ہم ملک کی بقا سلامتی کے لیے اور ملک میں جو بگڑا ہوا ایڈمنسٹریشن کا نظام سے بہتر کرنے کے لیے لوکل کاؤنسلز جو ہوتی ہیں، لوکل کاؤنسلز، ان کو زیادہ مؤثر اور بااختیار بنانا چاہتے ہیں. اب متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھیوں، آئیے اب میں آپ کو چند اہم باتیں اور بتاؤں ایم کیو ایم کے بارے میں. متحدہ قومی موومنٹ کا پرچم جو ہے اس کا کلر ریڈ، گرین، وائٹ ہے. ریڈ 2 حصے، ہرا 1 حصہ اور سفید 4 حصے. 2:1:4 یہ تناسب ہے. اب آپ دیکھیے ذرا، اس میں لال رنگ جو ہے وہ ہے قربانیوں کا. طویل قربانیوں سے گزر کر گرین رنگ پاکستان کی علامت ہے کہ پاکستان ہم نے حاصل کیا، خوشحالی حاصل کرنے کا عمل کیا ہم نے، اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی. لیکن پاکستان کا جو نظام خراب کر دیا گیا ہے، بگاڑ دیا گیا ہے لٹیروں نے، ڈاکوؤں نے، تو ذرا دیکھیے جو ہمارا رنگ ہے وہ پہلے کے قربانیوں کا اور پاکستان کے حصول کا بھی عکاس ہے. اور اس عزم کا لوگ کہتے ہیں پھر اس کو کیوں رکھا؟ تو اب ہم بتاتے ہیں، پہلے بھی دی اور اب بھی ہم خون دے کر پاکستان کو بچانے اور امن کے سفید نشان، امن کے پاکستان میں قتل و غارت گری، جبر و ستم، کرپشن کے خاتمہ کر کے پاکستان کو پورا امن ملک بنانے کے لیے آج بھی قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کریں گے. یہ ہمارا عزم ہے. میرے ساتھیوں، رابطہ کمیٹی، ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی، یعنی جو رابطہ کمیٹی ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی میں اب تبدیل ہو چکی ہے. فی الحال رابطہ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ کے تنظیمی معاملات، انتظامی معاملات کو دیکھے گی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس رابطہ کمیٹی میں ان آرگنائزرز کے عہدے ختم کر کے جو بلوچستان، پنجاب سرحد کے تھے ان کے ختم کر کے انہیں رابطہ کمیٹی میں شامل کر کے پاکستان کے تمام قومیتوں کے لوگوں کو نمائندگی رابطہ کمیٹی میں دے دی گئی ہے. آگے اس میں اور انشاءاللہ اضافہ ہوگا. میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، میں آپ تمام ساتھیوں سے اور بھی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اذان کی آواز آ رہی ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، لہذا انشاءاللہ آپ سے باقی باتیں اور مزید پروگرام کے ساتھ اور انقلابی باتیں انشاءاللہ 14 اگست کو ہونے والے جلسے میں کروں گا. لہذا آپ سے اب میں اجازت چاہتا ہوں اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.
اس لیے کہ اذان ہو رہی ہے، مغرب کی اذان کی آواز مجھے آ رہی ہے، لہٰذا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس عزم کے ساتھ کہ ہم سب مل کر پاکستان سے جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام کا خاتمہ کریں گے. ہم سب متحد ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے پرچم تلے متحد ہیں اور انشاءاللہ متحد رہیں گے. اس عزم کے ساتھ کہ ستمگروں کے ستم کے آگے نہ سر جھکا تھا نہ سر جھکے گا. شعار صادق پہ ہمیں نازاں جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے. وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. نعرہ متحدہ. اللہ حافظ. ٹائم مار گیا ہے، ٹائم مجھے کم دیا، میں کیا کروں.